السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، بیان میں پیر پیرا میر میرا حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات اور آپ کے فضائل بیان ہو رہے ہیں۔ گزشتہ کل حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس شعر کے تعلق سے بیان ہوا تھا اور آج اسی کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ غوث پاک فرماتے ہیں وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ۔ غوث پاک نے جو یہ فرمایا، اس کی تائید اور اس کی تشریح شیخ الشیوخ حضور سیدنا شیخ شہاب الدین ابو حفص عمر بن محمد سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس قول سے بھی ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کے مدرسے کے صحن میں تھا، کیا سنتا ہوں کہ حضور غوث پاک اپنے کرسی تدریس پر جلوہ افروز ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ کل ولی علی قدم نبی وانا علی قدم جدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما رفع المصطفى قدما الا وضعت قدمی فی الموضع الذي رفع قدمه منه الا ان قدم من اقدام النبوة فانه لا سبیل ان یناله غیر نبی۔ یعنی ہر ولی صاحب نسبت، صاحب تعلق اور صاحب قدم ہوتا ہے، اور وہ کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر اس کا قائم مقام ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی کو ولایت ابراہیمی نصیب ہوتی ہے تو کسی ولی کو ولایت موسوی سے حصہ ملتا ہے، اور کسی پر ولایت عیسوی کا رنگ چڑھا ہوتا ہے۔ مگر غوث پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز و شرف بخشا ہے کہ میں مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اور ان کے طریقے پر قائم ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے ولایت محمدی عطا فرمائی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے جس جگہ سے اپنا قدم اٹھایا میں نے ٹھیک وہیں اپنا قدم رکھا۔ علاوہ اس کے کہ قدم نبوت کے نبی کے علاوہ کسی اور کا وہاں گزر نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا۔ حضور غوث پاک اپنے ایک دوسرے قصیدے بائیہ سے جو مشہور ہے، اس میں ایک شعر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سلکت طریقاً لیس یسلکہ سالک وکان حبیبی لی دلیلا و صاحبی۔ یعنی میں ایک ایسے راستے پر چل نکلا ہوں جس پر کوئی چلنے والا نہ چل سکا، لیکن جب میں چلا تو منزل مقصود نے بڑھ کر خود میرے قدم چوم لیے، اس لیے کہ اس سفر میں میرے رہنما اور شریک سفر کوئی اور نہیں، خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ منبر رسول پر بیٹھ کر حضور غوث پاک نے ایک مرتبہ یہ بھی فرمایا تھا کہ انا نائب رسول اللہ ووارثہ فی الارض، یعنی میں اس زمین پر امام الانبیاء کا نائب و جانشین بھی ہوں اور علوم و معارف سے مصطفیٰ کا وارث و قائم و امین بھی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا دیکھیں، کل ایک مثال ہم نے دیکھی تھی کہ حضور کا تذکرہ سرکار کے آنے سے پہلے انبیاء نے کیا، ایسے ہی غوث پاک کے آنے سے پہلے اولیاء نے آپ کا تذکرہ کیا۔ اب
دوسرے انداز بھی دیکھیں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح امام الانبیاء کے نائب و جانشین اور ان کے علم و معارف کے وارث و امین ہیں، اور کس طرح وہ تاجدار کائنات کے قدم پر ہیں۔ نسبت محمدی کی جڑیں کتنی گہری ہیں آپ کے اندر، اور کیا کیا خوبصورت مناسبتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ اللہ اکبر، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین کیسی نسبتیں ہیں ذرا دیکھیں۔ جس طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کل جہان کے لیے رحمت اور سارے عالم کے لیے رسول بن کر جلوہ افروز ہوئے، خواہ وہ انسان ہو، جنات ہوں یا فرشتے ہوں، اور آپ کی نبوت اور رسالت صبح قیامت تک سب کے لیے عام و تام ہے اور ان سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ اسی طرح صاحب قدم مصطفیٰ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی شان و مقام بیان کرتے ہوئے منبر رسول پر بیٹھ کر ارشاد فرماتے ہیں کہ الانس لہم مشائخ والجن لہم مشائخ والملائکۃ لہم مشائخ وانا شیخ القول، یعنی انسانوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، جنوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، فرشتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، اور مجھ پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا حال یہ ہے کہ میں بیک وقت انسانوں کا بھی پیر ہوں، جنوں کا بھی پیر ہوں اور فرشتوں کا بھی پیر ہوں، یعنی سارے پیروں کا پیرانے پیر ہوں۔ اور اپنے قصیدے میں غوث پاک فرماتے ہیں فجدی رسول اللہ طہ محمد انا عبد القادر شیخ و کل طریقہ، یعنی میرے بابا اللہ کے رسول طہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور میں عبد القادر ہر سلسلے طریقہ شیخ و مرشد ہوں۔ اسی طریقے سے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات میں فنا ہو گئے تھے، اور فنائیت کی اس عظیم منزل پر فائد ہونے کا اعزاز و اکرام آپ کو یہ ملا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا معجزہ بنایا تھا، اسی طرح سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے سراپا کرامت بنا دیا تھا۔ حضور غوث پاک کے خلفاء، آپ کے خدام کہتے ہیں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروٹ بدلتے تو کرامت ظاہر ہوتی تھی، کچھ نقل و حرکت فرماتے تو ظہور کرامت ہو جایا کرتا تھا، گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کے وجود مسعود کو سراپا کرامت بنا دیا تھا۔ تاریخ انبیاء و رسول کا مطالعہ کرنے والے خوب جانتے ہیں کہ کسی بھی پیغمبر یا رسول سے اتنے معجزات ظاہر نہیں ہوئے جتنے معجزات ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست حق پرست سے ظاہر ہوئے۔ آپ کے معجزات اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ صرف انگلی مبارک کا معجزہ سینکڑوں ملیں گے، بال مبارک کے معجزات، ہاں آنکھ مبارک کے معجزات، ایک ایک عضو سے بے شمار معجزات کا ظہور ہوا ہے اور اب تک ہو رہا ہے، قیامت تک ہوگا اور قیامت میں بھی ہوگا۔ اسی طرح تاریخ اولیاء و اقطاب کا مطالعہ بتاتا ہے کہ کسی بھی دور کے کسی ولی سے اتنی کرامتیں سرزد نہیں ہوئی جتنی شہنشاہ ولایت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق پرست پر ظہور پذیر ہوئی۔ آپ سے صادر ہونے والے خوارق و عادات و کرامات متواتر بھی ہیں، اور اتنی زیادہ کرامتیں ہیں جسے گن نہیں سکتی۔ اسی طرح دنیا کتب کی سیر کرنے والے اچھی طرح واقف ہیں کہ کسی بھی پیغمبر یا رسول کے بارے میں اتنی کتابیں نہیں لکھی گئی ہوں گی جتنی کتابیں ہمارے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کے حوالے سے لکھی گئی ہیں۔ کچھ یہی حال صاحب قدم مصطفیٰ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مقدسہ کا بھی ہے کہ آپ کے معتقدین اور سیرت نگاروں نے آپ کی سیرت و سوانے لکھنے میں ایک ریکارڈ قائم کر دیا ہے، اور جتنا کچھ
حضور غوث پاک کی سیرت و شخصیت اور ولایت و کرامت پر لکھا گیا، کسی بھی دور کے ولی کے تعلق سے اتنا نہیں لکھا گیا۔ اور خاص بات یہ ہے کہ لکھنے والے کوئی معمولی اہل علم نہیں، بلکہ وقت کی عظیم کتب، غوث اور چوٹی کے علماء عرفا نے حضور غوث پاک کی سیرت و سمانے پر بڑی جامع اور مبسوط کتابیں لکھیں۔ حضور سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور غوث پاک کی ہمہ جہت شخصیت پر 3 شاہکار کتابیں، زبدۃ الآثار فی تلخیص بہجۃ الاسرار، زبدۃ الاسرار من مناقب غوث الابرار، زبدۃ الآثار فی اخبار قطب الاخیار، یہ کتابیں آپ نے تحریر فرمائی۔ اسی طرح سیرت کی کتابوں میں پڑھنے والوں نے پڑھا ہوگا، آپ نے بھی باتیں سنی ہوگی، اور قرآن بھی گواہی دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جیسا کہ کل میں نے بتایا کہ حضور کی آنے سے پہلے انبیاء نے حضور کے تذکرے کیے، ایسے ہی غوث پاک کے آنے سے پہلے ولیوں نے تذکرے کیے۔ ادھر جب عبداللہ کا راج دلارا اور آمنہ کی آنکھوں کا تارا اس دنیا میں آئے تو معجزاتی طور پر تشریف لائے، سر سجدے میں ہے اور زبان پر امت کی بخشش کی دعا ہے، تو صاحب قدم مصطفیٰ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی پیدا ہوئے تو آپ کی ولادت بھی باکرامت ہوتی ہے، اور پیدا ہوتے ہی کرامتوں کا ظہور ہونے لگتا ہے۔ آپ پیدائش کے دن کے آپ کے یوم ولادت کے بارے میں اختلاف ہے، زیادہ تر سیرت نگاروں کے مطابق آپ شعبان کی آخری تاریخ کو پیدا ہوئے، یا رمضان چاند کے اس میں پیدا ہوئے، اور دوسرے ہی دن جب رمضان مبارک کا مبارک مہینہ شروع ہوتا تو دین میں آپ کی والدہ کی چھاتی سے آپ منہ نہیں لگاتے اور پورا دن گویا روزے کی حالت میں گزارتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس گھوڑیے میں آپ کی اس کرامت کو دیکھ کر پورے علاقے میں اس واقعے کی ایسی شہرت ہوئی کہ لوگوں کی زبان پر یہ جملہ گردش کر رہا تھا کہ انہ ولد للاشراف ولد لا یرزع فی نہار رمضان، یعنی اشراف کے گھرانے میں اور سادات کے خاندان میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان کے دنوں میں دودھ نہیں پیتا ہے۔ جب بچپنے کی اس عظیم کرامت کا یہ حال ہے تو جس وقت یہ بڑے ہوں گے تو ان کی ولایت کا سورج ٹھیک نصف النہار پر آئے گا، اس وقت ان کی عظمت و جلالت اور مرتبت اور منزلت کا عالم کیا ہوگا۔ ادھر دیکھیں کہ جب پیغمبر آخر الزمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو داغ یتیمی لے کر آئے۔ کچھ یہی معاملہ حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا کہ ننھی سی عمر میں آپ کے والد ماجد آپ کو داغ یتیمی دے کر دنیا سے تشریف لے گئے، اور آپ کو یتیمی کا احساس کچوکے لگانے لگا، مگر عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جسے عظیم بنانا ہوتا ہے، اللہ اکبر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے انتظام فرماتا ہے، پھر اس بندے سے ظاہری اسباب چھین لیتا ہے اور خود ربانی طریقے سے اس کی بہترین جو ہے کفالت اور حسن تربیت فرماتا ہے۔ اسی لیے کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ جس کا دنیا میں کوئی نہیں ہوتا اس کا پروردگار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان تھی، اسی طریقے سے کہ ہر نبی اپنی امت سے محبت کی ہے، جیسا کہ گزشتہ کل آخر میں نے کہا تھا، مگر ہمارے آقا نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی امت سے محبت کی ہے اس کی کوئی مثال نہیں۔ اسی طریقے سے بلا تمثیل ہر ولی نے اور ہر پیر نے اپنے مرید سے محبت کی، مگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے مریدین سے محبت فرمائی، فرماتے ہیں حضور غوث پاک کہ ان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، بے شک میرا ہاتھ
میرا پنجہ میرے مرید کے سر پر ایسا ہے جیسے آسمان زمین پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رضا کے سامنے کی تاب کس میں؟ فلک وار اس پہ تیرا ذل ہے یا غوث۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں کہ ان لم یکن مریدی جیدن فانا جید، اگر میرا مرید زبردست نہیں تو کیا پرواہ ہے، میں اس کا آقا عبد القادر تو زبردست اور قوت والا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہے رضا یوں نہ بلک، تو نہیں جید نہ ہو، سیدے جیدے ہر دہر ہے مولا تیرا۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور اس کا سطر کھل جائے تو میں وہیں سے ہاتھ بڑھا کر اس کا سطر ڈھانک دوں۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں کہ قیامت تک جو کوئی میرے سلسلے میں ٹھوکر کھائے گا میں اس کو سنبھال لوں گا اور ہاتھ پکڑ لوں گا۔ اور فرماتے ہیں بڑا خوش نصیب ہے وہ جس نے مجھ کو دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا یا دیکھنے والے کے دیکھنے والے کو دیکھا۔ اللہ اکبر۔ قصید غوثیہ میں فرماتے ہیں حضور غوث پاک کہ مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتا نلت المنالی، میرے مرید خوف نہ کر، اللہ میرا رب ہے، مجھے وہ رفعت ملی ہے جس سے میں مقصود کو پہنچ گیا۔ پھر غوث پاک فرماتے ہیں مریدی لا تخف واشن فانی عظم قاتل عند القتال، یعنی میرے مرید کسی دشمن سے نہ ڈر کہ بے شک میں مستقل عزم والا، سخت گیر اور لڑائی کے وقت قتل کرنے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور جمیل الرحمن اعلیٰ حضرت کے خلیفہ جمیل قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، بلیات و غم و افکار کیوں کر گھیر سکتے ہیں، سروں پر نام لیووں کے ہے پنجہ غوث اعظم کا، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ کل یہاں سے آگے گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی فیضان غوث اعظم سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔